بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدعوۃ للافراد والاشخاص دعوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر رضی اللہ عنہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کس طرح لے کر آئے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرج ابو بکر رضی اللہ عنہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان له صدیقا فی الجاہلیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے دوست تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد دوست بنے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے ارادے سے نکلے گھر سے، اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلقیہ فقال، ملاقات ہونے کے بعد ابو بکر نے کہا یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، کیونکہ کنیت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، فقدت من مجالس قومک واتہموک بالعیب لآبائها وامہاتها۔ یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، عیب کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہاں دعوت دے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب بیان کر رہے ہیں کہ ایسے آپ کے بارے میں لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کو عیوب کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فلما فرغ من کلامہ، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے، اپنی بات کی تکمیل کی اور بات مکمل ہوئی، اسلم ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اللہ کے نبی کتنی خوشی ہوئی، وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ فانطلق عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بین الاخشبین احد اکثر سرورا منہ باسلام ابی بکر، کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی کہ مکے کی دو پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کے درمیان کوئی خوش نہ تھا۔ اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے، حالانکہ فائدہ اپنا نہیں ہو رہا، ان کی آخرت بن رہی ہے، آخرت سنور رہی ہے، لیکن جو مقصد تھا اس مقصد میں کامیابی ملی ہے، تو کتنی خوشی ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کو اس چیز میں بیان کیا ہے کہ اس وقت جو مکے کی پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان جتنے لوگ تھے کوئی بھی اتنا خوش نہیں تھا کہ جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے خوش ہوئے تھے۔ اور اسلام لانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص ان کے پاس گئے تو ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی ان کے پیچھے۔ فوراً
خود نے اسلام قبول کیا اور کام شروع کر دیا، کام جاری کر دیا اور اسلام کی دعوت کو لے کر چل دیے، لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر آئندہ اگلے دن ثم جاء الغدا بعثمان بن مزعون وابی عبیدۃ بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وابی سلمۃ بن عبد الاسد والارقم بن ابی الارقم۔ ان کے پاس گئے جتنے صحابہ تھے، عبد الاسد ہے، ارقم ہے، ابو ارقم بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ابو سلمہ بن عبد الاسد ہے اور ارقم بن ابو الارقم ہے۔ ان کے پاس گئے، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کیا زندگی تھی، کتنی محبت ہو گئی تھی، جس دین سے پہلے کٹتے تھے اور اس دین کو قبول کرنے کے بعد فوراً کام شروع کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت نے کہا احق ما تقول قریش یا محمد، اے محمد قریش کے لوگ جو کچھ کہتے ہیں کیا سچ ہے؟ قریش کے جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ من ترک کا آلیہتنا و تصفیح کا عقولنا و تکفیر کا آباءنا، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے ہم کو بیوقوف بنایا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے اوپر کفر کا الزام لگایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیوں نہیں، انی رسول اللہ ونبیہ بعثنی لأبلغ رسالتہ وادعوک الی اللہ بالحق، کیوں نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں اور مجھ کو بھیجا گیا، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ میں اس کی رسالت کو پہنچاؤں، اس کا پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں یقین کے ساتھ، وادعوک الی اللہ بالحق، اور یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، فواللہ انہ الحق، اللہ کی قسم یہی بات سچ ہے اور یہی دین حق ہے۔ ادعوک یا ابا بکر، اے ابو بکر میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، ولا تعبد غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والموالات علی طاعتہ، اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ پریشانی میں، مصیبت میں، خوشی میں، غمی میں ہم ہمیشہ اللہ کی اطاعت کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی، خوشی میں ہمیں کس طرح خوشی منانی ہے، غمی میں کس طرح غم منانا ہے، تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ وقرأ علیہ القرآن ولم یقر ولم ینکر فاسلم وکفر بالاصنام وخلع الانداد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، تو اس کے سننے کے بعد نہ اقرار کیا نہ انکار کیا اور اسلام قبول کر لیا اور بتوں کو چھوڑ دیا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہٹ گئے، اسلام کا سچائی کے ساتھ اقرار کیا۔ ورجع ابو بکر وهو مؤمن مصدق، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سچے ایمان والے ہو کر لوٹے۔ Yeah.